مسلمانوں کے ممالک کی معیشت پٹری پہ نہیں ہو سکتی کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان صرف ایک دن آگے کی سوچتا ہے, باقی تو اس نے جنت کی سوچتا ہے نا. مسلمان کے مائنڈ سیٹ میں پلاننگ نہیں ہوتی. وہ جو ہماری عادتیں بگڑ گئیں, امریکن ڈالر کھاتے 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 ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی, مگر ہمارے پاس بڑے بڑے ٹیلی ویژن تھے, گاڑیاں بڑی بڑی ہے, سب کچھ ہے. تو وہ جو ہم نے ایک لگزوریس لائف کا کانسیپٹ ڈالا, وہ امریکن ڈالر پہ ڈالا, اس نے ہمارا ملک تباہ کر دیا. کہ مسلمان کا کوئی تعلق معاشرتی معیشت سے نہیں ہوتا, وہ اسے کوئی کنسرن نہیں ہے, اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. یہ جو ہم چل کے 77-78 سالوں میں اتنا سفر کر کے آئے ہیں, ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ تو پہلا کویسچن میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان میں ایک اصطلاح بڑی تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے, اور وہ ہے ڈیفالٹ سٹیٹ. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنا بوجھ نہیں سنبھال پاتے. اپنا بوجھ سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فورن کرنسی کی, وہ زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کی فورن کرنسی کی آمدنی کم ہوتی ہے. دوستو, پاکستان کے فارمر FBR چیئرمین شبار زیدی نے ایک پوڈ کاسٹ میں پاکستان کی اکانومی کو لے کر کچھ دھماکے دار خلاصے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی ڈالر کھانے کی عادت ہو گئی ہے, جیسا امریکہ کہتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں. دوستو, انہوں نے اور کیا کیا کہا, اسی ٹاپک پر آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. تو ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جب وہ اپنی فورن کرنسی کی لائبلٹی پے نہیں کر سکتے اور ان کو باہر سے مدد لینی پڑتی ہے. اچھا, یہ ڈیفالٹ فورن کرنسی کا میں نے بتایا, اور یہ ڈیفالٹ لوکل کرنسی کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب جو پاکستان ہے یہ انفارچونیٹلی کبھی بھی فورن کرنسی کے معاملات میں بہت کمفرٹیبل نہیں رہا. پاکستان کی امپورٹس جو ہیں, جو ہمارا ڈالر کا خرچ ہے, وہ ہمارے ڈالر کی ایکسپورٹ سے جو آمد ہے اس سے کم ہے. تو ڈیفرینشیل جو ہے وہ ہمیں قرضوں کی صورت میں لینا پڑتا ہے, یا ہمیں اس کی کوئی گرانٹ ملتی ہے, امداد ملتی ہے. تو اگر وہ گرانٹ یا امداد نہیں ملے یا اس کی امید نہیں ہو, اس کو ڈیفالٹ بولتے ہیں. اگر پہلی بات تو پہلا پارٹ تو یہ کہ آپ کا شارٹیج ہو, شارٹیج ہونا ضروری ہے, اور شارٹیج کے بعد آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے. اگر آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے تو پھر آپ ڈیفالٹ نہیں کرتے. تو پاکستان پہلے والے اسٹیج میں ناکام رہا ہے کہ اس کے پاس شارٹیج ہے, مگر اس کے پاس پیسے ملنے کی امید ہے, اور اس کی بنیاد پہ وہ چل رہا ہے. اچھا, تو اس لیے کہتے ہیں اچھا ڈیفالٹ کرنا وہ ہوتا ہے جب وہ کنٹری اپنے لوگوں کو یہ کہہ دے, فارینرز کو, کہ جی اب ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے, آپ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں, جیسے سری لنکا نے کیا تھا یا گھانا نے کچھ کیا تھا. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, مگر ہماری شارٹیج اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اچھا, اور اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں, اور وہ قرضے ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب ایک بڑا سرمایہ دار اس بازار کا, جس کا نام IMF ہے, وہ گارنٹی کر دے کہ ہاں یہ بندہ قرض واپس کر دے گا. اچھا, تو اس کو بولتے ہیں IMF کی گارنٹی یا IMF کا سپورٹ پروگرام. ہم پاکستان وہ بدقسمت ملک ہیں جو 23 مرتبہ IMF کی گارنٹی لے چکے ہیں. 23 مرتبہ؟ جی. اچھا, میں جب اب جب میں یہ بات کرتا ہوں اور لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ کی سچویشن ہے, یہ اس کی سچویشن ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, تو لوگ اس کو نیگیٹیوٹی میں لیتے ہیں کہ جی کسی گورنمنٹ پہ اعتراض ہو رہا ہے, کسی پبلک پہ اعتراض ہو رہا ہے, آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے, پاکستان کے فیور میں بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے, اور ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کریں اور اس شکنجے سے نکل سکے. وہ ہر گورنمنٹ آتی ہے, وہ لوگوں کو یہ کہانی دیتی ہے کہ بس جی ہم آخری مرتبہ آئے ہیں, اب آئندہ ضرورت نہیں پڑے گی, اور ہر 5 سال کے بعد ہم واپس وہیں کے وہیں جاتے رہتے. جی, آپ کے اس سوال سے میں تھوڑا سا پھر
माजी में ले जाने की कोशिश करती हूँ। हम जिस तरह बड़े होते गए तो बार बार हम किताबें पढ़े, डिस्कशन सुने, अब तो जर्नलिज्म भी काफी अरसे से कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि जी जब पाकिस्तान बना था तो तब तो हम बहुत ठीक जा रहे थे, 20-30 साल, और ये मुझे नहीं पता कि ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ये कहानी हमें सुनाई जाती है। फिर ये हुआ कि जंगें शुरू हो गई, 77 आ गया, तो फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गया, तो 2 हिस्सों में तकसीम कर ले इसकी हिस्ट्री को, तो माशी हिस्ट्री को। आप क्या समझते हैं, कहाँ से हम पटरी से नीचे उतरे, या शुरू से ही हम ऐसे थे? 2 बातें जी। पहली बात तो हम कभी पटरी पे थे ही नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट जी। अच्छा। और मैं बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने जन्नत की सोचता है ना। मुसलमान के माइंड सेट में प्लानिंग नहीं होती। मईशत के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। आगे 50 साल का सोचते हैं, मुसलमान सिर्फ 1 घंटे बाद का सोचता है बस। उसके बाद तो मर के जन्नत में जाना है, उसको तो दुनिया का मकसद ही नहीं है। ये बुनियादी मसला है हमारी सोच का। हम तो प्लान करके चलते ही नहीं है, हम तो अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। गलत या सही, आप मुझे काफिर कह देंगे कि मैं काफिर हूँ, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, और हम तो अल्लाह के भरोसे पे खड़े हैं, और अल्लाह के भरोसे पे खड़ा होना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा, मगर मईशत जो होती है उसमें प्लानिंग होती है, और मुसलमान के दिमाग में प्लानिंग नहीं हो सकती। आप बता दें कोई प्लानिंग है तो बताएं मुझे कि ये 10 साल बाद ये होगा। आज बता दें ना, आज बताएं कि आपके पास कोई प्लान है कि 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी, कितनी आबादी होनी चाहिए, बंदे ज्यादा होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, कम होगी, कोई आपने कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है? अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो एक खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, जो इंडिया था वो सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ चला गया जी। नेहरू की सोच सोशलिज्म की तरफ थी, और वो रशिया की तरफ टिल्ट हुए या नॉन अलाइंड की तरफ टिल्ट हो गए जी। हमने अमेरिका का दामन पकड़ लिया, हमने एक अमीर आदमी का, अच्छे साहूकार का दामन पकड़ लिया, और उस साहूकार ने हमें बड़े पैसे दिए। हम उसके शुक्रगुजार हैं, आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आज भी ट्रम्प का शुक्रगुजार हूँ, मैं आज भी IMF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़े पैसे दिए, और उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, और वो पैसे हमें देते रहे। फिर सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, वॉर ऑन टेरर, अफगान जिहाद, जो मर्जी आप उसे कह लें, हमें डॉलर आते रहे, हम डॉलर खाते रहे, उस पर खड़े रहे। आज आकर फिर अब आपके सामने किताब बिल्कुल खुल के सामने आ गई। फिर आप बात करती है, मैं कभी कहता हूँ डिफॉल्ट या डिफॉल्ट नहीं या डिफॉल्ट हो। वो जो हमारी आदतें बिगड़ गई, अमेरिकन डॉलर खाते 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 हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, मगर हमारे पास बड़े बड़े टेलीविजन थे, गाड़ियां बड़ी बड़ी है, सब कुछ है। तो वो जो हमने एक लग्जूरियस लाइफ का कॉन्सेप्ट डाला, वो अमेरिकन डॉलर पे डाला, उसने हमारा मुल्क तबाह कर दिया, और वो तबाही आपके सामने है। वो इट इज ऑल इम्पोर्ट बेस्ड। और ये जो दावे हैं कि हमने तो ये कर दिया और हमने वो कर दिया, कौन कह रहा है? ये पॉलिटिशियन जो कहते हैं। पॉलिटिशियन को सीरियस क्यों लेती है आप? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या मतलब? पॉलिटिशियन को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आज के पॉलिटिशियन की, किसी पॉलिटिशियन को माशी मसले में सीरियस ले सकती हैं आप? चले मुझे आप एक बात बता दें, आप पाकिस्तान की असेंबली की 1971 से लेकर 2026 तक की असेंबली की तमाम कार्रवाइयां सुन लें, और कोई कार्रवाई में कोई इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर तकरीर हो तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जब बजट पे होता है, एक पार्टी दूसरे की डेस्क बजा रही होती है, कागज फाड़ रही होती है, और आधे घंटे में बजट पास हो जाता है। होता है ना? हाँ। होता है ना? हाँ। तो आप किस दुनिया में बैठी है? पॉलिटिशियन, आप कहते हैं पॉलिटिशियन को सीरियस ले, किस बात पे सीरियस ले पॉलिटिशियंस को? तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के कितने वजीर खजाना हैं जो वजीर खजाना रहने के बाद पाकिस्तान में रहे? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए ना फिर, क्योंकि आप तो उठते बैठते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो बेचारे तो ब्रीफ केस लेके आते हैं ना। मैं ये कह रही हूँ कि ब्रीफ केस लेके आने वालों पे तो आप इतराज कर रहे हैं, लेकिन लाने वालों को कोई नहीं पूछता। इनको कौन लेके आता है? इनको वाशिंगटन लेके आता है। वाशिंगटन लेके आता है जी। वो कैसे? वाशिंगटन लाता है वाया इस्लामाबाद। वाया इस्लामाबाद। जब आप IMF के अंदर बैठी होंगी तो IMF वाला कहेगा कि आपने पेन को यूं रखना है, तो यूं रखने के लिए बंदे को यूं रखने वाला चाहिए ना। ये जो वॉर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ,
ابھی جو آج کل نہیں ہم تو کافی عرصے سے اس کے ساتھ ہیں, ہم نے تو جنگیں لڑی نا, تو وہ یہ کیا چکر ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان ڈسپیوٹڈ چیزوں کے ساتھ اسٹارٹ ہوا. 48 سے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, آج بھی کھڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر انڈیا کا ایگریشن ہے, اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ ہمیشہ مسائل رہے اس کی وجہ سے, اور ہمیں بہت بڑا خرچہ کرنا پڑا اکنامی کے اوپر. 1947 سے لے کر 2026 تک جو پاکستان نے خرچہ کیا اپنی آرم فورسز کے اوپر, وہ اگر یہ جنگیں نہیں ہوتی تو شاید وہ خرچہ اس سے کم ہوتا, مگر ہمیں مجبوری میں کرنا پڑا, آج بھی کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اب یہ اس کو وار اکنامی کہہ لیں, ایگزسٹنس کی وار کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مجبوری تھی. مگر اب جو چیز آپ شاید پتہ نہیں آپ اس کو غور کرتی ہیں یا نہیں کرتی, کہ پاکستان کا ڈیفنس کا خرچہ کمپیریٹیولی کم ہو رہا ہے ان ڈالر ٹرمز. اچھا, اگر ڈالر لگائے نا آپ, تو ڈالر ٹرم میں وہ اب بیلنس نہیں کر رہے, اب آرمی کو پیسے نہیں دے رہے جیسے پہلے پیسے دیتے, کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, اب پیسے ہی نہیں ہے, کہاں سے دیں گے؟ تو اب آرمی کے پاس آرمی کا خرچہ کم ہو رہا ہے, مطلب اس پروپورشن میں ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ نے اپنے آمدنی کو نہیں بڑھایا تو پاکستان اکنامک سیکورٹی الٹیمیٹلی نیشنل سیکورٹی کو رسک میں ڈال دے گی. تو نعرہ تو ہر وقت سر یہی لگتا ہے کہ بس یہ آخری دفعہ ہے, یہ آخری دفعہ ہے, تو کیا یہ سیاسی نعرہ ہوتا ہے؟ 100% ایکسپورٹ, کوئی چیز ہوگی تو ایکسپورٹ کرو گے نا. کیا ایکسپورٹ کرو گے؟ ایکسپورٹیبل چیز ہونی چاہیے نا. کیا ایکسپورٹ کرو گے؟ ہے ہی نہیں کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کے لیے. انڈیا میں ایک پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہوتا تھا بونٹیک سنگھ آلووالیہ, اچھا, اور ایک ہوتا تھا پرائم منسٹر منموہن سنگھ. ہم کہتے ہیں کہ سکھ ہوتے ہیں, دونوں سکھ تھے. ایک اس کا نام تھا مونٹیک سنگھ آلووالیہ اور ایک تھا منموہن سنگھ. اگر آپ آج انڈیا کی ترقی, اکنامک ترقی کو ریئلائز کرتے ہیں نا, وہ صرف ان دونوں آدمی کی وجہ سے. اور مونٹیک سنگھ آلووالیہ 12 سال یا 10 سال چیئرمین پلاننگ کمیشن انڈیا کا رہا. ایک دفعہ میں انڈیا گیا تو میں نے کچھ کہا کہ یار یہ امینڈمنٹ چھوٹی سی کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر, اگر ہماری پلاننگ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہی ہوگا, فائنل منسٹر بھی نہیں کر سکتا. اچھا, منموہن سنگھ نے 12 سال یا 10 سال دہلی اسکول آف اکنامکس میں پڑھایا ہے. ہمارے فائنانس منسٹر نے کبھی ایک کلاس بھی لی ہے کہیں؟ کسی فائنانس منسٹر نے کبھی کوئی کلاس, اسکول, کاغذ, کتاب کھولی ہے؟ تو کیوں اٹھا کے لے آتے ہیں ان کو پھر؟ نہیں, جو پاکستان والے وہ بھی ایسے ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میڈم, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے, وہ ایک کتاب ہے, وہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہم نے کہا کوئی اور کتاب تو پڑھنی نہیں نا, ہم نے تو کوئی کتاب پڑھنی نہیں, ایک اللہ کی حسبنا کتاب اللہ, ایک کتاب کافی ہے, وہ بھی نہیں پڑھنی.